السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ بہت سے ساتھی مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کئی مہینوں سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ویڈیو خاص کر انہی دوستوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ میں کئی مہینوں سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے استغفار میں تاثیر پیدا کرے گا۔ آپ کے استغفار سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ویسے تو استغفار آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، دن کو، رات کو، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ ہر وقت استغفار کر سکتے ہیں اور استغفار کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار پر جن جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ فضیلت، وہ نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی استغفار کی بدولت۔ لیکن استغفار کا جو بہترین وقت ہے وہ کون سا ہے؟ اس وقت اگر آپ استغفار کریں گے تو یقین مانیے یہاں پر آپ نے استغفار ختم نہیں کیا ہوگا، وہاں پر جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا استغفار جو ہے قبول ہو جائے گا۔ اتنا بہترین وقت ہے استغفار کرنے کا۔ اب وہ وقت کون سا ہے؟ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اس وقت آپ استغفار کریں گے تو آپ کا استغفار رنگ لائے گا، آپ کے استغفار میں تاثیر ہوگی، آپ کا استغفار آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ دیکھیے میں قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں اور اس سے آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97-98، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے قول کو ذکر کیا ہے۔ ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے والد محترم، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کریں ہمارے گناہوں کی، ہماری بخشش مانگے اللہ سے۔ انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے حق میں انہوں نے غلطی کی تھی نا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگے، ہمارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے جو ہے انہوں نے دعا مانگی ہو کہ اللہ میرے بیٹوں کی مغفرت فرمائے، ان سے غلطی ہو گئی، ان کی گناہوں کو بخش دے، اس طرح نہیں کیا انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے عنقریب بہت جلد اپنے رب سے تمہارے لیے میں مغفرت مانگوں گا، تمہاری بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، عنقریب یعنی بہت جلد، یعنی ابھی نہیں، میں بعد میں، اس ٹائم جو ہے اللہ سے میں استغفار کروں گا جس ٹائم میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری استغفار کو قبول فرمائیں گے، بہترین وقت میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور مہربان ذات ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا؟ قرآن میں تو صرف اتنا فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب بہت جلد تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، لیکن وقت نہیں بتایا کہ وہ کون سا وقت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ وقت جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا وہ سحری کا وقت تھا، وہ تہجد کا وقت تھا، جس وقت تہجد پڑھنا افضل ہے اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور استغفار کی اپنے بیٹوں کے لیے۔ تہجد کا وقت تھا، وہ سحری کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اپنے شان کے مطابق، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، 3 اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی پکارنے والا مجھے کہ میں اس کے پکار کو سنوں،
ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ یہ تین اعلان اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں جب آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا، بہترین وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا، بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا، بہترین وقت ہے استغفار کرنے کا۔ تو اس وقت آپ استغفار کریں اللہ سے۔ اگر آپ استغفار پڑھتے پڑھتے آپ تک گئے ہیں، اگر آپ کے کاروبار کی بندشیں دور نہیں ہو رہی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، آپ استغفار پڑھتے تک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو استغفار چھوڑنے کے بجائے آپ اس وقت تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں اور ایک وظیفہ استغفار کا آپ پڑھ لیجئے، ایک تسبیح پڑھ لیجئے، اللہ سے رو رو کے مانگیے، استغفار پڑھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے اسی وقت بھی استغفار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے استغفار نہیں کیا، انہوں نے بہترین وقت کا انتظار کیا کہ جس وقت صرف وہ اور اللہ ہو، تیسرا کوئی بیچ میں موجود نہ ہو۔ اس وقت اللہ سے انہوں نے مانگا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیٹوں کی مغفرت فرمائی۔ تو آپ بھی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اگر استغفار کرتے کرتے تک چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو، آپ کے رزق کی تنگی دور ہو، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائے، تو سحری کے وقت میں آپ اٹھ جائیں، جب رات کا آخری حصہ ہو اس وقت آپ اٹھیں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ پھر استغفار کریں، پھر دعا کریں، اللہ سے مانگے، پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، آپ کے استغفار میں کیسے تاثیر ہوتی ہے۔ پھر آپ تاثیر دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے رات کو استغفار کیا اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت آپ کے مسائل کو حل فرما چکے ہوں گے۔ تو یہ بہترین وقت ہے استغفار کرنے کا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی وقت آپ استغفار کریں۔ جو حضرات استغفار پڑھتے پڑھتے تک چکے ہیں تو رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی سوال استغفار کے متعلق آپ کے ذہن میں ہے یا اسی طرح کوئی بھی دینی مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا، کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور تہجد پڑھنے کی اور اسی طرح کثرت سے استغفار کرنے کی اور اسی طرح درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔